الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار مصرف الأمور كما يشاء ويختار نحمده على كل حال ونعوذ به من حال أهل النار. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. پہلے تعلیم سے تم موڑ دیے جاؤ گے، پہلے تعلیم سے تم موڑ دیے جاؤ گے، پھر کسی جرم سے تم جوڑ دیے جاؤ گے. ہاتھ سے ہاتھ کی زنجیر بنا کر نکلو ورنہ دھاگے کی طرح توڑ دیے جاؤ گے. معزز سامعین، میں چند منٹ آپ کے سامنے آیا اور قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی، اور جس مناسبت سے آپ بیٹھے ہوئے ہیں یہ ہے ایجوکیشن پلان. اسے کہتے ہیں ایجوکیشن پلان کہ آج مسلمان ایجوکیشن فیلڈ میں آگے کیسے بڑھے، مسلمان آگے کیسے بڑھے. اب اس کے لیے ضرورت ہے ایسے ادارے کی کہ جس ادارے میں مسلمانوں کے عقیدے کی حفاظت ہو، جس ادارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا درس ہو، جس ادارے میں مسلمان اپنے بچوں کو، مسلمان اپنی ایمان کی حفاظت بھی کر سکے. ہمیں ایک ایسے ادارے کی ضرورت ہے. ورنہ آپ دیکھتے ہیں یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے کہ مسلم بچوں کو اپنے اسکولوں میں، اپنے بورڈنگ میں رکھتے ہیں. آپ بہت خوشی سے ایڈمیشن کراتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو انجینئر بنانا چاہتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو وکیل بنانا چاہتے ہیں. یہ صدام بھی انکار نہیں کرتا کہ مسلمان وکیل نہ ہو، مسلمان ڈاکٹر نہ ہو، مسلمان انجینئر نہ ہو. صدام اس سے انکار کرتا ہے کہ آپ کے بچوں کو بورڈنگ میں رکھ کر کے جب وہ حاضری لیتا ہے تو آپ سے کہتا ہے کہ کہو جے شری رام کا نعرہ لگاتا ہے. اگر یہ بچہ جے شری رام کا نعرہ لگاتا ہے، اگر یہ بچہ پی جی کے لائن میں کھڑا ہو کر کے دیوی دیوتاؤں سے علم کی بھیک مانگتا ہے، تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا وہ بچہ ایمان پر باقی رہے گا؟ کیا دیوی دیوتاؤں کے سامنے میں کسی مذہب کو نہیں یہ کہتا کہ مذہب غلط ہے، میں کہتا ہوں کہ یہ ان کے پاس ہے کہ وہ دیوی دیوتاؤں سے علم کی بھیک مانگے، لیکن اسلام کے اندر ہے اللہ کے علاوہ سے کوئی اگر کسی چیز کا بھی سوال کرتا ہے تو وہ پھر مسلمان باقی نہیں رہتا، وہ مسلمان نہیں رہتا. اس لیے میں کہتا ہوں کہ اگر آپ اپنے بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں، آپ اپنے بچوں کو ڈاکٹر اور انجینئر بنانا چاہتے ہیں، اس سے پہلے آپ اپنے بچوں کو عقیدہ پڑھائیں، آپ اپنے بچوں کو ایمانیات پڑھائیں، تاکہ آپ کے بچے جب غیروں کے پاس جائیں، جب کالج اور یونیورسٹیز میں جب پہنچے تو وہاں جا کر کے آپ کے بچے دیوی دیوتاؤں کے سامنے ہاتھ اٹھا کر کے جب سرسوتی پوجا کا معاملہ آتا ہے اس وقت آپ کیا کرتے ہیں؟ ہمارے مسلم بچے اسکولوں میں بورڈنگوں میں رہتے ہیں، وہاں پر آپ جا کر کے جائزہ لیں اپنے بچوں کا کہ وہ اپنے ریتی رواج سے مسلمانوں کو بھی ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلمان اس پر غور کرے اور جو ہمارے ادارے ہیں، جو ہمارے بورڈنگ ہیں، آپ اس پر غور کرے، اس کی مدد کرے، اس کے قدم پر قدم، کانے میں کانا ملا کر کے اس کا ساتھ دے کہ دیکھیں کہ آپ ہمارے ایمان کی حفاظت کرنے کے لیے میدان میں آئے ہیں، ہم بھی آپ کی ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں. اور میں کہتا ہوں کہ جو بھی بورڈنگ چلاتے ہیں، اسکول چلاتے ہیں، ان سے میں کہتا ہوں کہ صرف آپ سبجیکٹ میں رکھیں. میں زیر سے بھی کہہ رہا ہوں کہ آپ صرف سبجیکٹ میں یہ نہ کہے کہ میں دینیات بھی پڑھاتا ہوں، میں اپنے بچوں کو اردو بھی پڑھاتا ہوں. آپ یہ نہ کہے، آپ یہ کہے کہ علماء سے آپ ملے اور علماء سے مشورہ کرے کہ میں کس طریقے سے ان بچوں کی بھوشیہ کو بچا سکتا ہوں، ان کے ایمان کی حفاظت کر سکتا ہوں. کیونکہ آپ ایک مسلمان ہے اور ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ دوسرے مسلمان کی بھی حفاظت کرے.
اس لیے آپ مشورہ کریں علماء سے کہ کس طریقے سے ہم سلیبس تیار کریں جس میں ایمانیات ہو اور عقیدے کی پڑھائی ہو، اور ہم اپنے بچوں کو عقیدے اس طریقے سے مضبوط کریں کہ ہمارے بچے کسی دیوی دیوتاؤں کے سامنے ہاتھ پھیلائے نہ۔ جب ہم محنت کریں گے، کوشش کریں گے، تو یہ مسلم جو سماج ہے، مسلم معاشرے، یہ خود بخود آپ کو بچے دیں گے پڑھانے کے لیے انشاءاللہ۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ پہلے کوشش کریں کہ ہم عقیدہ بچائیں۔ ڈاکٹر تو بنائیں گے، انجینئر تو بنائیں گے۔ آپ کو میں آخر میں ایک بات کہتا ہوں اور بات ختم کرتا ہوں۔ ڈاکٹر، انجینئر، وکیل یہ کہاں کام آتے ہیں؟ ڈاکٹر جب کوئی بیمار ہوتا ہے تب ڈاکٹر کام آتا ہے، جب کوئی بیمار ہوگا تب ڈاکٹر کام آئے گا، جب کوئی کیس درج کراتا ہے تب وکیل کام آتا ہے، جب آپ گھر بناتے ہیں تب انجینئر کام آتا ہے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ چاہتے ہیں جسے کہتے ہیں کمبو آفر جسے کہتے ہیں، جہاں عقیدہ بھی درست ہو، آپ کے بچے ڈاکٹر بھی ہو، اسے کہتے ہیں کمبو آفر۔ اب دیکھیں، اب کوئی بیمار پڑے گا تو ہم ڈاکٹر کو بلاتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ہمارے گھر میں کوئی بیمار ہے، آپ جا کر کے علاج کریں۔ لیکن میں آپ کو پوچھتا ہوں کہ کوئی بچہ ہمارا جیل میں ہے، جیل میں بند ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ وکیل کے چیمبر میں جا کر کے ان سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ ہماری طرف سے کیس لڑے اور کیس لڑ کر کے ہمارے بچوں کو کسی طریقے سے جیل سے باہر نکال دیں۔ یہ وکیل کا کام ہے۔ لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب وکیل اپنے وکالت کے چیمبر میں بیٹھا ہو اور اچانک یہ خبر دے کہ آپ کا بچہ جیل میں انتقال کر گیا، آپ کا بچہ جیل میں ڈیتھ کر گیا، تو آپ کیا کریں گے؟ کیا آپ وکیل کے چیمبر میں جائیں گے؟ نہیں۔ کیوں؟